الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح صدق الله مولانا العظيم. تھکے نہ ہوں اور محبت اجازت دے تو سبھی احباب کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم محمد صابر حسین صاحب نے، آپ کے برادران نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جشن رسول کا خوبصورت اہتمام فرمایا. مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. آپ غالباً عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. جس قدر محبت کے ساتھ آپ رات کے اس پہر تک حضور کے ذکر میں موجود ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمات، برکات اور عنایات کا ساتھ نصیب فرمائے. یقیناً ایک جاندار خطاب آپ سماعت فرما چکے اور وقت بھی ایسا ہے، اگر میں یوں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ زلف شب قمر تک پہنچ چکی ہے. زلف شب کمر تک پہنچ چکی ہے اور نسیم سحر کے چلنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. یہ تو جشن اتنا بڑا ہے کہ یہاں آ کر بیٹھنے والوں کے چہروں پر ادھر مسکراہٹ آتی ہے، ادھر نیکی کا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. مسکرانے پر بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور مقصد میلاد بھی یہی ہے. آپ تھکے تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ کو آج جلدی تو نہیں ہے؟
مقصد میلاد بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر میں آنے والے امت تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور مصطفیٰ کی ذات کیا ہے۔ بات شروع کی جائے، اجازت ہے؟ اگر انسان کے وجود میں، تھوڑی سی مزید آواز بڑھا دیں اس کی، اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس زہر کا ایک ہی تریاق ہے جس کا نام محبت رسول ہے۔ یعنی شجر بدن سے گناہ محبت رسول ہی کی مقدس ہوا سے جھڑتے ہیں۔ صابر میاں، اس سے بڑھ کر، اور ساجد فریدی، اس سے بڑھ کر ہماری خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ منبر کی بلندی سے کر رہے ہیں۔ یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، میرا جی چاہتا ہے ان کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ آمد رسول سے پہلے جہاں خاک اڑتی تھی، میں کھڑو گیا گل میری اپڑ جاوے ونجی نہ جاوے۔ آمد رسول سے پہلے جہاں خاک اڑتی تھی وہاں بلبل سدرا محبت کے پھول کھلا دیتا ہے، اور محراب قدس کے نمازی اپنی تسبیحات کا رخ آپ کے درود و سلام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ذکر اتنا بڑا ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ ملاحظہ ہو کہ مولائے کائنات، امیر کائنات، تاجدار حال عطا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، جو کہ نفس رسول ہے، یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، میں کیا کہنے لگا ہوں؟ علی نفس رسول ہے۔ میں پھر رک گیا، علی کیا ہے؟ نفس رسول۔ سر اٹھائیے گا، نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ظاہراً مصطفیٰ ہے، اندر سے مرتضیٰ ہے۔ اور اتنے طاقتور کہ میرے نبی 63 سال تک اپنے نفس کو علی بنا کر جنگوں میں لڑاتے رہے۔ ایک عجیب تحقیق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، آپ حیران ہوں گے۔ حضور کے ذکر کی سنجیدگی دیکھیے اور آقا کے ذکر کا دبدبہ دیکھیے۔ جناب علی مرتضیٰ جیسی شخصیت 63 سال حضور کی اتباع بھی کرتے رہے، آقا کی اطاعت بھی کرتے رہے، حضور سے احادیث کی روایت بھی کرتے رہے، مگر کبھی ایسا نہ ہو سکا
کہ حضور کی موجودگی میں جناب علی نے عظمت رسول پر ایک لفظ بھی کہا. ایسے نہیں مزہ آئے گا، مہربانی فرمائے تھوڑی سی اور بڑی معیاری توجہ فرمائے. میں کیا عرض کرنا، علی سراپا اتباع رہے، سراپا اطاعت رہے، احادیث کی روایت بھی کرتے رہے، مگر حضور کے سامنے سرکار کی موجودگی میں عظمت مصطفیٰ پر کبھی کچھ نہیں فرمایا. حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ حاضر خدمت ہو کر یہی سوال کرنے لگے، حضور ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے آقا کی موجودگی میں فضیلت رسول پر، عظمت رسول پر کبھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے علی کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا، لوگوں میں آقا کی موجودگی میں مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے حضور کی عظمت پر زبان کیسے کھول سکتا تھا جبکہ مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا، علی مصطفیٰ کے روب سے مر نہ جاتا. سنیوں اگر بولنا ہے تو پھر مردوں کی طرح بولو سبحان اللہ. فرمایا مصطفیٰ کا دبدبہ اور روب علی کو مار نہ ڈالتا. یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی. کہاں کے پھول اور کہاں کے موتی جن سے لوگ حضور کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں. علی فرمانا چاہتے تھے جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے اور سننے لگو حضور کا روب تمہاری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. منبر کی طرف دیکھتے رہنا. ادھر میں نے جو پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں. صرف سناتا نہیں ہوں، کر کے دکھانے لگا ہوں. لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کا کمال ادب. تو اب تو آقا کا وصال ہو گیا، اب تو حضور بظاہر پردہ فرما گئے، آپ ہمیں عظمت مصطفیٰ پر اب کچھ بتا دیجئے، اب حضور کی نعت کا حاصل بتا دیجئے. لوگوں نے اصرار کیا، شوق دیکھا لوگوں کا. تو میرے علی یا محمد یا محمد یا محمد کہتے کہتے اتنا جھک گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا شاید سرکار سجدہ کرنے لگے ہیں. پھر اچانک اپنے چہرے کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں مجھے اس سے زیادہ محمد آتا نہیں ہے. مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ کی نعت اے پلاسٹک دے پھول نہیں، اندر دی نیت جڑی باہر نکل دی. جیسے یہ ربیع نور کا چاند نظر آتا ہے. میں بھی آپ کے گھر میں اندر آیا تو مجھے اماں جی یاد آ گئی. ویسے اس دعا پر نا میں اور آپ سارے ہم مل کے آمین نہ کہہ دیں کہ خدا کرے یہ محفل جب سے شروع ہوئی، جب سے انہوں نے نیت کی، ان کی نیت کا ثواب جب سے ان کے ثواب کا میٹر چلنا شروع ہوا اور اس محفل کے اختتام اور دعا تک جتنا بھی ثواب اکٹھا ہوا وہ آپ کے والدین کو بالعموم اور آپ کی اماں جان کو بالخصوص سرکار کے وسیلہ پاک سے پہنچا، اور آپ کے بھائی کو بھی. جیسے ربیع نور کا چاند نظر آتا ہے، کچھ لوگ ایک گھسا پٹا سا سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سوال سے میلاد کی رونق پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جانتے ہیں مگر عادت سے مجبور ہو کر ایک سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر سوال پوچھتے ہیں جی میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مطلب بس کریے کہ چلیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی، نجی محافل میں بھی دوست ایک دوسرے سے سوال پوچھتے میلاد لکھا کہاں پر ہے؟
تو ویسے میں تو ذاتی طور پر اس سوال کے جواب میں جو بھی پوچھے کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے تو میں تو بڑے ٹھنڈے سے انداز میں اس کی خدمت میں یہ گزارش کر دیا کرتا ہوں، جو پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں جس کتاب میں نماز تہجد کی آذان لکھی ہے نا اس کے اگلے ہی صفحے پر میلاد بھی لکھا ہوا۔ جس کتاب میں یوم الوطنی کی خوشیاں تجھے مل گئی ہیں اس کا اگلا صفحہ الٹ کر دیکھنا، وہاں مصطفیٰ کی خوشی بھی لکھی ہے۔ اگر لوگوں نے عظمت رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، کسی شخص کو جرأت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی۔ یہ نعرہ جو ابھی میرے دوستوں نے لگایا تاجدار ختم نبوت کا، یہ نعرہ تو واجب ہو چکا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ یہ نعرہ واجب ہو چکا ہے، چونکہ دیوبندی حضرات نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت۔ کماندار نے ایک ڈکیتی ہوندی ہے پستول نال، ایک ہوندی ہے قلم نال تے ایک ہوندی ہے زبان نال۔ میرا خیال میں سیانے بندے اس گل کرتا ہوں۔ ایک ڈکیتی پستول سے ہوتی ہے اسلحے سے، ایک زبان سے بھی ہوتی ہے، ایک قلم سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے دیوبندی حضرات نعرہ لگاتے ہیں تاجو تخت ختم نبوت، پھر جواب میں لوگ کہتے ہیں زندہ باد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے، مگر اوپر بیٹھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ ڈکیتی تمہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ ڈاکہ ہم تمہیں نہیں ڈالنے دیں گے۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کیا ہوا؟ اگر ختم نبوت کا تاج زندہ ہے، اگر ختم نبوت کا تخت زندہ ہے، تو پھر اللہ نے اس کائنات میں وہ سر بھی ایک ہی بنایا ہے جس پر ختم نبوت کا تاج سجا کے رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے تاجدار نبوت، تاجدار ختم 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 نبوت۔ اگر لوگوں نے عظمت رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو کسی خبیث کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ رسول تو سونا ہوتا ہے، ویسے کماندہ نہ بڑا ہی کنجوس اور سی وہ بندہ جڑا حسن مصطفیٰ کے بھی نہ بول سکے سبحان اللہ۔ اور رسول تو سونا ہوتا ہے، تو ایڈا سونا کہ حسن مصطفیٰ سے حسن یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا۔ اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو ایک بات آپ کو سنا دو اس پر بھی، حسن مصطفیٰ سے حسن یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا۔ کیسے؟ زلیخا ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، سرکار مہربانی کرو تھوڑی دوئی اباسی ہے، میں بھی نہ بیٹھا ہوں، چہرہ نہیں بیٹھا ہوں، پچھلے اللہ سے دیکھ کر سی آج تک پھنس گئے ہونا، بولتے ہونا سبحان اللہ میرے ساتھ۔ زلیخا، فرق دیکھنا حسن مصطفیٰ کا اور حسن یوسف کا۔ جناب زلیخا، بی بی زلیخا، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، حسن بھی جاتا رہا، چہرے کی رانائی بھی جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، دیکھ نہیں سکتی۔ ایک دن مصر کے بازار میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، اسی دوران فرق دیکھنا، بازار سے یوسف علیہ السلام کی سواری گزری، جس نبی کے حسن نے آپ کو رات کے 12:15 بجے یہاں زمین پہ لا کے نہیں بٹھا دیا، انہی کے حسن کی بات کر رہا ہوں۔
ویسے آپ سب نے آ کر نا آج ویسے اعلان کر ہی دیا ہے کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے نرم بستر پہ نہیں آتا جو تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا. زلیخا بیٹھی ہیں, ساتھ سہیلیاں بھی بیٹھی ہیں, دیکھ نہیں سکتی, رانائی بھی گئی بینائی بھی گئی. سوال یہ یوسف گزری, اچانک میں جناب زلیخا ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایسے خواتین کو متوجہ کر کے کہنے لگی کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ چار سلمڑی تو منظر سے ہی نچلائے تھے آؤ, کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ بیویوں نے کہا تو دیکھ نہیں سکتی, تجھے کیسے پتا چلا کہ یوسف گزرے؟ کہنے لگی مجھے ابھی ابھی محبت کی خوشبو آئی ہے. بیویوں نے کہا ہاں ابھی سواری یوسف گزر کے گئی ہے, حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھنا, ابھی یہاں سے سرکار یوسف کی سواری گزر کے گئی. زلیخا اٹھی اور چیخ کر کہنے لگی مجھے میرے یوسف سے ملواؤ. آپ تک آواز پہنچی, سرکار یوسف نے پلٹ کر دیکھا, سپاہی ساتھ تھے, تو پوچھا یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ حضور ایک بوڑھی بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہے, فرمایا لے آؤ. جناب زلیخا کو سپاہی پکڑ کر لائے, حضرت یوسف کے سامنے کھڑا کیا. جب آپ نے دیکھا تو حیران ہو گئے, فرمایا زلیخا نہ وہ حسن رہا, نہ وہ شباب رہا, نہ وہ رانائی رہی, نہ وہ خوبصورتی اور بینائی رہی, یہ کیا حال کر لیا ہے؟ زلیخا کہنے لگی کیا کریں, آپ کے حسن کی محرومی نے یہ حال کر دیا ہے. آپ کے حسن کی محرومی نے, آپ کیوں نہیں ملے, یہ حال کر دیا. سرکار یوسف زیر لب مسکرا کے کہنے لگے پھر ابھی تو نے میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا. سنیے بول سکتے ہو تو بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ. زلیخا کہنے لگی اس کائنات میں کوئی آپ سے بڑھ کے حسین بھی ہوگا؟ فرمایا انہیں کے حسن کا تو صدقہ اتار کر اللہ نے یوسف کے چہرے کو نور بخشا ہے. زبان یوسف سے رک رک کے عرض کرتا ہوں, حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر زلیخا کے دل میں مصطفیٰ کے حسن کے متعلق پیار جاگا. ایک لمحے کے لیے زلیخا کے دل میں حضور کے حسن کے متعلق کشش پیدا ہوئی. جبریل حاضر خدمت ہوئے, اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے, جبریل نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے چونکہ زلیخا کے دل میں نبی کے آخر الزمان کے حسن کے متعلق پیار جاگا, مشیت فیصلہ کر چکی ہے, آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے تاکہ رب زلیخا کا شباب زلیخا کو واپس لوٹا. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا, ابھی ہاتھ چہرے پہ پھر کے نیچے نہیں آئے کہ زلیخا کا شباب ڈوبے ہوئے آفتاب کی مانند واپس پلٹ آیا. اگر آپ کی محبت اجازت دے تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں, حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے. جن کی زبانوں میں طاقت سلامت ہے کھولیے, کس کے لیے بچا کے بیٹھے ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے, حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے, اور حسن مصطفیٰ وہ جس سے ایک لمحے کا پیار زلیخا کا شباب اس کو واپس لوٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسن مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. میلاد دا مقصد بھی ایو ہوندا ہے. چھڈو پر بھابیاں تے سنیاں دے جھگڑیاں نوں, شیعہ تے دیوبندیاں دے جھگڑیاں نوں, سادہ جہا ٹیسٹ ہے, ہر بندہ ٹیسٹ پکڑے تے میلاد نو اس طرح لا تے آپ چیک کرے میلاد دی تاثیر. تو آدھو پوچھتا پیا
سرکار کے ذکر میلاد میں آ کر حضور کی باتیں سن کر غیرت مند سنیوں کی طرف بتانا. حضور کے ذکر میلاد میں آ کر سرکار کی باتیں سن کر دل میں مصطفیٰ کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ محبت سائیں دی گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایو نہیں محفلت آتے سائیں دا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ تو مڑ جڑے کام نال دلاں سائیں دا پیار ودے اس کام نال بندے نو تکلیف کہی پیڑا اور تے پھکیاں اور. تکلیف عظمت رسول سے ہے اور توپوں کا رخ میلاد کی طرف کر دیا. جو آپ میں سمجھدار لوگ موجود ہیں نا, اب میں رکوں گا نہیں, بس آخری باتیں کہنے لگا ہوں. رکوں گا نہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں, معترض ہوتے ہیں, میں نے کہا آپ نے 10 سال لڑکوں کو, طلباء کو مدارس میں رٹا لگوایا ہے درس نظامی کے نام پر. 10 سال کا رٹا مدارس میں اپنے طلباء کو وہ کتابیں پڑھائیں جن میں سے ایک بھی کتاب نہ کسی صحابی نے پڑھی نہ پڑھائی. بات نہ پہنچی تو میں 6 دفعہ دہراؤں گا, لیکن میں نے پہنچانی ہے. 10 سال مدارس میں رٹے پہ رٹا ان کتابوں کا لگوایا جن میں سے ایک بھی کتاب علم الصرف سے لے کر بخاری تک, نحو سے لے کر ہدایہ تک, اور فلسفے سے لے کر جامی تک کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی صحابی نے پڑھی ہو نہ پڑھائی ہو. 10 سال کچھ بالا نو کتاباں پڑھاتے پھر دام سال سر تے دستار فضیلت پگڑی باندھتے, ہاتھ میں سند دے کر اسے کھلے سان کی طرح پھر ہمارے لیے چھوڑ دیا, اور وہ ہمارے سامنے آ کر سوال پوچھتا ہے. 10 سال وہ کام کرنے کے بعد جو کسی صحابی نے نہیں کیا, وہ آ کر ہم سے سوال کرتا ہے آپ میلاد ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں. میں تو آپ بیٹھا, میں دورانی ہے ہی نہیں گا. میلاد ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں. میں نے کہا پہلے تو آپ نے یہ 300 کتابیں پڑھی ہیں نا 10 سال, ان 300 دے وچوں تو کوئی ایک پرانی جی کتاب ہی کسی صحابی کو ثابت کرتے دکھا. نہیں کر سکتے. سرکار کے نور نے انسان تو انسان, جانوروں کو بھی منور فرمایا. آپ کے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے یہ آخری حدیث پاک سننے کے لیے, تاکہ پھر اسی طرح مسکراتے مسکراتے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو جائے. سرکار کے نور نے جانوروں کو کیسے منور کیا ہے. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں, آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جلدی سے قبول فرمائیے گا. تمیم داری فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ ایسے حضور کی خدمت میں حاضر تھے, سرکار بھی تشریف فرماتے. بڑی معروف اور معتبر حدیث پاک, اور سچی بات ہے یہ سناتے ہوئے مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے. ایک اونٹ کہیں سے آیا, اونٹ, اچھا وہ دیکھنا تو سمجھتے ہیں, وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس اونٹ نے نا اپنی گردن, اپنا چہرہ, اپنا منہ حضور کے قدمین پہ رکھ کے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ جب یہ منظر دیکھتے تھے نا تو پھر ایسے تڑپتے تھے, بلکہ سرکار صدیق اکبر تو بول ہی پڑے. کوئی بیٹھا نقش بندی, سبحان اللہ. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا اٹھے, جلدی آویں تے جلدی مقامے بندے تینوں بین دیتا ہے. سرکار ابو بکر صدیق نا ایک مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں کیا اٹھے, سرکار کی بارگاہ کہنے لگے حضور بکریاں تانوں سجدہ کرن, حضور گھوڑے آپ کو سجدہ کریں, اونٹ آپ کو سجدہ کریں.
साडा घना हक बनता है तुहानू सजदे करन दा। हुजूर हमें इजाजत दे, हमारे सर आपके कदमैन के अंदर झुके। सरकार ने फरमाया नहीं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों से कहता अपने शौहरों को सजदा करें। उस ऊंट ने आकर ना हुजूर की बारगाह में सजदा किया, ऐसे चूमा। ते जवेद ऐसे फिर अपनी गर्दन उठाई ऊंट ने ऐसे, और अपना मुंह हुजूर के कानों के करीब ले जाकर, मैं बस उठने लगा हूं मिंबर से, ऐसे अपना मुंह सरकार के कानों के करीब ले जाकर ना बुड़बुड़ाने लगा। मेहरबानी करो, हम तो उठ भी बोलना है। ऊंट ऐसे सरकार के कान के पास बुड़बुड़ाया, इधर ऊंट बोला, उधर हुजूर ने फरमाया अच्छा। ऊंट फिर बुड़बुड़ाया, सरकार ने फरमाया ऊंट फिर बोला, सरकार ने फरमाया ठीक। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ सच्ची तो तेरे नाल होसी इंसाफ। जो बोल रहे हैं आपको मैंने मिंबर से बैठकर सुभान अल्लाह कहकर 90 नेकियां आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। तो ये तुम्हारे कूड़ तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। ऊंट से कहा अच्छा, अभी ना वो जितने फासले पे हमारा गेट है, इतने फासले से 3 लोग भागते भागते हुजूर की बारगाह में आए, 10 बोसी की, हाथ भी चूमा, सरकार को सलाम भी किया। तो उठ देखते साइए ना आंदे हुजूर ये तो हमारा ऊंट है, 3 दिन से घर से भागा हुआ है, यहां कैसे खड़ा? सरकार ने फरमाया तुम ऊंट के मालिक हो? जी हुजूर। तो फरमाया ये तो थोड़ी शिकायत क्या करना है? हुजूर कैसी शिकायत? मेरे नबी के नूर ने जानवरों को मुनव्वर कैसे किया है, कैसी शिकायत? सरकार ने फरमाया ए उठ मैनू आंदा पिया कि हुजूर मैं सारी जिंदगी अपने मालिकों की खिदमत करता रहा हूं, सारी जिंदगी मैंने बोझ उठाया है, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, न वजन देखा न बोझ देखा, न सेहत देखी न बीमारी देखी, सारी जिंदगी मैंने अपने मालिकों का बोझ उठाया, खिदमत की। अब हुजूर मैं बूढ़ा हो गया हूं, बोझ नहीं उठा सकता। ये कल परसों बैठकर ना मेरे मालिक आपस में मशवरा कर रहे थे कि अब ये बूढ़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, मेरा खामड़ जो गया किसी काम का रह नहीं गया, तो इन्होंने को ना छड़िए, इसे जिबाना कर दे। फरमाया बताओ तुमने ये बात की है? वो हैरान, सर से आसमान खिसका, पैरों से जमीन खिसकी, उन्होंने कहा हुजूर गलता सा की थी, बात तो हमने की है, वैसे आप जो रह गया ना वो रह गया। मेरे मुस्तफा के चेहरे पाक पर जलाल और संजीदगी की सुर्खी आई, और सरकार ने जलाल से मुखातिब होकर फरमाया ये तुसा गल कीती है तो मैनू ये दसो। हुजूर हुक्म साईं फरमाया खिदमत दा सिला मुड़ चुरी हुंदा है। सुभान अल्लाह। खिदमत करने का अंजाम फिर ये है कि तुम बेचारे को ज़िबा कर डालो। हुजूर हुक्म करे हम ज़िबा नहीं करते। सरकार ने फरमाया नहीं हुण तुहाडे ते मैनू एतबार ही नहीं। आका फिर हुक्म, सरकार ने फरमाया उठ मैनू बेच। मैं कहानी नहीं सुना रहा, हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं। सरकार ने 100 दिनार दिए, ऊंट खरीदा। पता नहीं यार केड़ी चस है ते केड़ी मिठास है ते केड़ी लज्जत है हुजूर दे ऐश फरमान दे विच। पैसे दिए, ऊंट खरीदा, और सरकार ने चेहरे पाक रुख ज़िबा फिर ऊंट की तरफ करके उठ नु मुखातिब होते फरमाया हुण तू मेरा है। सरकार ने इवे से बोल दे हुण तू, सरकार ने फरमाया अब से तू मेरा है। ऊंट तो वाद में आ गया। उसने कहा हुजूर हुक्म चलिए मदीने। सरकार ने फरमाया नहीं तुझे खरीदा इसलिए, फरमाया मैंने तुझे आजाद किया, जा जंगल में बाकी के जिंदगी के दिन खा पी के मौजे मार के गुजार ले, जाओ। जब ऊंट जाने लगा, सहाबा पास खड़े, ऊंट जाने लगा तो फिर से बुड़बुड़ाया, साईं फरमाया आमीन। ऊंट बिस्मिल्लाह, ऊंट दूसरी बार फिर बुड़बुड़ाया, हुजूर ने फरमाया आमीन। ऊंट तीसरी बार फिर बोला
مصطفیٰ رو بھی پڑے اور فرمایا آمین. وہ اونٹ تو چلا گیا. صحابہ عرض گزار ہوئے حضور کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے. اس نے کیا کہا ہے؟ میں کیویں مننا کہ اس بندے تے میلاد اور سرکار دے ذکر دا اثر ہویا ہے جڑا بیٹھا حضور دے ذکر میلاد وچ موڈے دے نال موڈا سانجا ہے پر زبان سانجی نہیں. پیچھے تو نہیں کرتے پرچیاں لکھ کے دیونی خطیباں بھی تے نعت خاناں نو بھی سانو بھی میاں صاحب دا شعر سناؤ بھائی بھائیاں دی ماں. اچھا وہ سنا رہے تو مڑ تمہارا ڈھاواں. تو میں نے کہا بے ایمان اب تو رو رہا ہے. جب تیرا بھائی زندہ تھا اس کی دیوار سانجی تھی تیری زبان سانجی کیوں نہیں؟ مہربانی کرو. میلے تے محفل فرق ہوتا ہے. میلے کو میلہ رہنے دو, محفل کو محفل رہنے دو. میلے بھی بندے نکلتے ہیں, لائٹاں بھی دیکھ لیتے ہیں, لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں, شغل بھی دیکھ لیتے ہیں, جھولے بھی دیکھ لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ صرف محفل نہیں ہے, یہ اہل ایمان کی نماز ہے. شکریہ. یہ اہل ایمان کی نماز ہے. اور یاد رکھنا مصلی والی نماز کی قضا ممکن ہے, نماز محبت کی تو قضا ہی ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے ذکر میں آنے والوں اونٹ بولا 3 مرتبہ, حضور نے فرمایا آمین. جلدی سے قبول فرمائے. حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائے. اونٹ نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا جب یہ جانے لگا تو اس اونٹ نے پہلی دفعہ یہ کہا حضور آج جیسے آپ نے میری جان بچا لی ہے نا, سونا میرا رب آپ کو میری طرف سے اور آپ کے سلامتی والے دین اسلام کی طرف سے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یعنی اونٹ نے حضور سے کہا حضور جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے. سرکار نے فرمایا میں نے اس کی دعا سن کر کہہ دیا آمین. حضور آپ نے دوسری بار بھی تو کہا تھا اس کے بولنے پر آمین. وہ کیا کہا تھا؟ سرکار نے فرمایا اونٹ نے دوسری بار کہا کہ حضور میرے آقا جیسے آج آپ نے مجھے چھری کے نیچے آنے سے بچا لیا, میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن آپ کا رب آپ کی امت کو جہنم کے عذاب سے بچائے. ویسے ایک دفعہ زور سے آپ نہیں فرماتے سبحان اللہ سارا. حضور آپ تیسری بار رو بھی تو پڑے تھے. اے گل جن دی پڑھوں میں ادھا گھنٹہ تو ساری گلاں. حضور آپ تیسری بات پہ رو بھی تو پڑے تھے. وہ کیا کی؟ سرکار نے فرمایا اس اونٹ نے جاتے جاتے مجھے تیسری بات یہ کی حضور جیسے آج آپ نے میری جان بچا لی نا, مجھے مرنے سے بچا لیا. آقا میری دعا ہے قیامت کے دن میری دعا ہے حضور. سرکار نے فرمایا کیا؟ حضور میری دعا یہ ہے کہ خدا کرے آپ کی امت آپس میں جھگڑا کرنے سے باز رہے, انہیں اللہ آپس میں لڑنے کی توفیق نہ دے, یہ آپس میں لڑائی نہ کرے. تو سرکار نے فرمایا میں رو اس لیے پڑا کہ یہ تو میری دعا تھی, یہ تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے. تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے کہا میرے محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگے, یہ دعا مجھ سے نہ مانگے. مولا وہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب میں نے بندوں کو آزمانا بھی تو ہے, میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو دکھانا ہے, میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے, میں نے نظام کائنات کو اپنی مشیت کے تحت چلانا بھی تو ہے. آپ یہ دعا مجھ سے نہ مانگے. سرکار نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی نا کہ آپ کی امت آپس میں لڑائی نہ کرے, مرید لڑ پون تو پیر نو تکلیف ہوندی, اولاد لڑ پوے تو والدین نو تکلیف ہوندی, امت لڑ پوے تو مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے.
تو سرکار نے فرمایا مجھے میری دعا یاد آ گئی، میں رو بھی پڑا اور میں نے آمین بھی کہہ دی۔ آخری سوال اور اس کے بعد پھر سلسلہ دعا کا، بول کر بتائیے جس رسول معظم علیہ السلام کا نور جانوروں کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبروں کو روشن نہیں فرما سکتے؟ تو حضور زندگی وہی ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے۔ ایڈی مقبول عبادت ہے درود و سلام، ایڈی مقبول عبادت کہ اللہ فرماتا ہے تو ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے نا۔ بندے آخر میں واہ بڑی تسبیح پڑھتا ہے بڑا درود پڑھتا ہے، اس نیت سے بھی تو درود پڑھتا رہے، دکھاوے کی نیت سے بھی، تو اللہ فرماتا ہے تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا، تیری زبان پر آنے والی حضور کے لیے رحمت کی دعا دے کر قبول فرما۔ رزق چاہیے تو درود پڑھے، عزت چاہیے تو درود پڑھے، برکت چاہیے تو درود و سلام پڑھے، حضور کی شفاعت چاہیے تو درود پڑھے، خیر چاہیے تو درود پڑھے، خاتمہ ایمان پر چاہیے تو درود پڑھے، ذہنی سکون چاہیے تو درود پر پڑھے، قیامت کے دن حضور کی قربت چاہیے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں ساری رات جو واٹس ایپ پہ بیٹھ کے آپ نے گپے مارنی ہوتی ہے پیکج لگوا کے، اب تو پیکج والوں نے بھی وہ پیکج لگانا شروع کر دیے ہیں، لگے رہو ساری رات۔ اسلام کا بھی پیکج ہے، بولے جو لگواتے ہیں بولے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جو لگواتے ہیں وہ بتا رہے ہیں لگے رہو ساری رات، تو ساری رات جو لگے رہنا ہے آپ نے، ایسے ہی گپے مار مار کے وقت آپ نے برباد کرنا ہے۔ چلو جانتا جانتا ہے حضور جی گرما بھی کیتی جائے، وقت ضائع نہ کریں۔ ایک بندہ حضرت واصف علی واصف کے پاس آیا، آپ دبے بھی آنا تو آپ نہیں کرتے کوئی چاہ رکھی ہوئی، اس اندر رکھا کہ واصف صاحب ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے، آپ فرمایا تو کیتے فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟